بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں عاصمہ شیرازی. پروگرام ہے فیصلہ آپ کا. آج الیکشن کمیشن نے بالآخر اس بات کا عندیہ دیا ہے کہ انتخابات جنوری کے آخری ہفتے میں ہوں گے اور تقریباً 23 جنوری تک جو ہے وہ تمام جو حلقہ بندیوں کے اعتراضات ہوں گے وہ دور کر لیے جائیں گے. اپیلیں جو ہیں وہ سنی جا چکی ہوں گی اور اس کے بعد یہی تاریخ بنتی ہے, یا 23 یا 25 یا 27, لیکن بہرحال جنوری کے آخری ہفتے میں انتخابات کا اعلامیہ جاری کرنا بھی ایک بہت بڑا معاملہ ہے جو کہ حل ہوا ہے. آج کسی حد تک ایک غیر یقینی کی صورتحال چھٹی ہے. گو کہ جب تک الیکشن سکیجول پوری طرح سے سامنے نہیں آتا اس کو وہی زیادہ مناسب ہوگا, لیکن اس کے باوجود یہ کہا جا سکتا ہے کہ کسی حد تک غیر یقینی جو ہے وہ کم ہوئی ہے. دوسری جانب اگر آپ دیکھیں تو 30 نومبر کو تک جو فہرستیں ہیں وہ جاری کی جائیں گی اور اس کے بعد 54 دن بنتے ہیں اور یہی وہ جنوری کے آخری ہفتہ ہے. اور پی ٹی آئی نے البتہ اس کے اوپر اعتراض کیا ہے. نیاز اللہ نیازی صاحب جو ان کے ایک رہنما ہیں, انہوں نے یہ کہا ہے کہ 90 دنوں کے اندر انتخابات ہونا ضروری تھے. اے این پی نے بھی اپنی ایک اسٹیٹمنٹ کے اندر اسی طرح کی بات کی ہے. اب اگر 90 دن کے اندر انتخابات ہونا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نومبر میں ہونا پڑیں گے, اور نومبر میں کرنے کے لیے حلقہ بندیوں کو پہلے کرنا پڑے گا. کیا اس بات کا امکان ہے؟ کیونکہ نیاز اللہ نیازی صاحب جو ہیں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اس معاملے کے لیے وہ سپریم کورٹ بھی جا سکتے ہیں. تو اگر وہ سپریم کورٹ گئے اور 90 دنوں کے احکامات ہو گئے تو کیا نومبر میں انتخابات الیکشن کمیشن کے لیے فیزیبل ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ پاکستان پیپلز پارٹی بھی یہ مطالبہ کر رہی تھی کہ ایز ارلی ایز پاسبل, جتنی جلدی ممکن ہو سکے انتخابی جو شیڈیول ہے اس کا اعلان کر دیا جائے. لہٰذا ہو سکتا ہے کہ اب یہ جنوری میں معاملہ گیا ہے, اس پہ پیپلز پارٹی کا فی الحال کوئی ریئیکشن سامنے نہیں آیا, لیکن 90 دن کے اندر انتخابات کا معاملہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے اٹھایا جا چکا ہے. دوسری جانب ایک بہت اہم ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے اور وہ ہے نیب کیسز جو ہیں وہ دوبارہ سے بحال ہوئے ہیں. اس ترمیم کے بعد جس کے قانون کو اسٹرائک ڈاؤن کیا گیا تھا سپریم کورٹ کی جانب سے, اب اس کے بعد یہ معاملہ جو ہے ایک مرتبہ پھر یہ پنڈورا باکس کھل گیا ہے. مختلف سیاسی رہنما ہیں جن کے خلاف کیسز جو ہیں وہ نیب نے دوبارہ سے ٹیک اپ کیے ہیں, اور آج دن بھر یہ خبر آپ دیکھتے رہے کہ ان کی جو فائلیں ہیں, جو ان کے کیسز ہیں, وہ سارے کیسز جو ہے وہ وہاں پر دوبارہ لائے گئے ہیں, ان کو دوبارہ کھولا گیا ہے. اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کے متعدد رہنما ہیں انکلوڈنگ آصف علی زرداری صاحب, اور اس کے ساتھ ساتھ راجہ پرویز اشرف صاحب, یوسف گیلانی صاحب, وہ بھی اس کے اندر موجود ہیں. اور اسی طرح سے سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی صاحب کا کیس جو ہے وہ بھی دوبارہ کھولا گیا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما ڈاکٹر عاصم, مصطفیٰ کمال اور حفیظ شیخ صاحب کے خلاف بھی انکوائری, مفتاح اسماعیل صاحب کے خلاف بھی انکوائری جو ہے ریفرنس جو ہے اس کو دوبارہ نیب کورٹ میں واپس بھیجا گیا ہے. اب کیا ہوگا؟ کیا پہلے احتساب ہوگا اور پھر انتخاب ہوگا؟ احتساب ہوگا تو اکراس دا بورڈ ہوگا. کیا سارے سیاستدان جو ہے ایک مرتبہ پھر وہ تمام جو الزامات ہیں ان کو دوبارہ فیس کریں گے, یا یہ اب صرف اور صرف تحریک انصاف کے لیے ہوگا؟ یاد رہے کہ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان صاحب کے 2 کیسز ہیں جو کہ اس میں ہیں. ایک توشہ خانہ کا کیس ہے اور دوسرا القادر یونیورسٹی کا کیس ہے جو کہ 190 ملین پاؤنڈز کا معاملہ ہے. تو دیکھنا یہ ہے کہ کس طرح سے یہ معاملات آگے بڑھیں گے. چیئرمین پاکستان تحریک انصاف ان کی اہلیہ کو غیر شرعی نکاح کیس میں بھی عدالت میں طلب کر لیا گیا ہے اور نوٹس جاری کیا گیا ہے. ان پرسن عمران خان صاحب کی حاضری کو بھی اس کے اندر کہا گیا کہ یقینی بنایا جائے. اچھا, ایک اور بڑی ڈیولپمنٹ جو کہ کل سامنے آئی ہے, اس پہ ہم بات بھی کریں گے. شہباز شریف صاحب جو کہ سابق وزیر اعظم بھی ہیں اور بھائی بھی ہیں میاں نواز شریف کے, وہ واپس آئے تھے اور 24 گھنٹوں کے اندر واپس لندن بھی چلے گئے. آج صبح وہ روانہ ہو گئے ہیں. مریم صاحبہ بھی وہاں پہ گئی ہیں اور کہا یہ جا رہا ہے کہ کوئی بہت اہم پیغام ہے جو کہ وہ لے کے میاں نواز شریف کے پاس واپس گئے ہیں. وہ کیا اہم پیغام ہے؟ کیا وہ اس نئے بیانیے سے ہے جو کہ نواز شریف صاحب اب اٹھا رہے ہیں اور تسلسل کے ساتھ اٹھا رہے ہیں؟ وہ احتساب کی بات کریں جنرل باجوہ, جنرل فیض کے خلاف, اور جسٹس ثاقب نثار اور دیگر جو ججز ان کے دور میں جنہوں نے سزا دی ان کے حوالے سے. تو کیا اس بیانیے کے اوپر اسٹیبلشمنٹ کی کچھ ناراضگی ہے؟ یہ بھی بہت اہم معاملہ ہے. وہ کیا پیغام لے کے گئے ہیں؟ کیا نواز شریف صاحب واپس بھی آئیں گے کہ نہیں آئیں گے؟ یہ سارے معاملات ہیں جن کے اوپر آج کے اس پروگرام میں ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہے جناب سیف اللہ ابرو صاحب جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے سینیٹر ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. جناب ندیم افضل چند صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں, پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں اور شاید سینٹرل پنجاب
پنجاب کے صدر بھی ہونے والے, اچھا ابھی نہیں ہونے والے. ٹھیک, جناب بلال اظہر کیانی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہے, جو کہ پاکستان مسلم لیگ نواز کے اسپوکس پرسنز میں سے اسپوکس پرسن ہیں, اور آپ ان کو دیکھتے رہتے ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. سب سے پہلے چاند صاحب آپ سے آج آغاز کرنا ہے, ابرو صاحب سے بھی ہو سکتا ہے, لیکن آپ سے اس لیے کرنا ہے کہ شہباز شریف صاحب روانہ ہو گئے ہیں, اور کہا جا رہا ہے کہ ان کو ظاہر ہے کہ 24 گھنٹے میں اگر کوئی شخص آئے اور فوراً واپس جائے تو پھر تو افواہیں تو ہوں گی جو کہ اڑیں گی. کیوں گئے ہوں گے واپس؟ دیکھیں میرے خیال میں تو یہ اب کینی صاحب بہتر بتا سکتے ہیں کہ کیوں گئے, ان کی پارٹی کا ہے, لیکن بظاہر تو یہی لگتا ہے کہ کوئی ایسی چیزیں ڈیولپ ہو رہی ہیں جس کی وجہ سے ان کو ایمرجنسی آنا پڑا اور پھر واپس جانا پڑا. اور میرے خیال میں تو ان کو آگے اپنے بیانیہ ہو سکتے ہیں جو کہ نواز شریف صاحب نے بھی ریسنٹلی دیا ہے, اور بڑا چرچا بھی ہے اس بیانیے. دیکھیں اس بیانیے سے تو شہباز شریف صاحب تو اتفاق نہیں کریں گے, کبھی بھی نہیں کریں گے, اسی لیے گئے. تو شاید وہ گئے ہیں کہ اب یہ بیانیہ اگر آگے جا کے چلتا ہے تو پھر دیکھیں گے. ابھی تو ایک دفعہ بیان کرنے سے بیانیہ تو نہیں بنتا نا. بیانیہ ہے کیسا ویسے, اچھا نہیں ہے بیانیہ؟ تو اکاؤنٹیبلٹی تو کراس دا بورڈ ہونا چاہیے, ہے نا. لیکن اکاؤنٹیبلٹی, لیکن عدل کا تقاضا یہ ہے کہ اگر میاں صاحب یہ کہیں نا کہ میری ذات کی جن لوگوں سے ان کی ذات کو پرابلم تھا کہ صرف ان کا احتساب ہو, یہ اس میں عدل نہیں ہے. ہاں وہ کہیں کہ جو کوئی بھی اس ملک میں پروجیکٹ کوئی بناتے ہیں یا جس قسم کے الٹرا کانسٹیٹیوشن جو حرکتیں ہوتی ہیں اس ملک میں جو وہ کہہ رہے ہیں, پھر اس احتساب کو جب ہوگا نا کراس دا بورڈ, پھر لوگ کو جسٹیفائڈ بھی ہوگا. نہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کا جو اس وقت حال ہے اس کے ذمہ داری نہیں, حال میں دیکھیں نا, انہوں نے کبھی ایسے لوگوں کا نام نہیں لیا جو ان کے پروجیکٹ میں شامل رہے ہیں, جو جن کا پی ایم ایل این کو کسی حد تک فائدہ رہا ہے. اچھا, ان کا نام انہوں نے کبھی نہیں لیا, یا ان ججز کا نام نہیں لیا جنہوں نے ان کے لیے بڑا بڑا کھلواڑ کیا ہے. ٹھیک ہے, ثاقب نثار صاحب بھی ان کی پیداوار تھے اور ان کے ہاتھ سے نکل گئے, کسی اور کے ہاتھ چڑھ گئے, تو لیکن اصل پروجیکٹ تو ان کا تھے ثاقب نثار صاحب. اچھا, تو ان کے لیگل ایڈوائزر بھی تھے, اور ان کے عزیز و اقارب سارے ان کی پارٹی میں ہیں. تو یہ میرے خیال میں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جو میرے لیے کام کرے وہ ٹھیک, جو دوسرے کے لیے کرے وہ غلط, سب پھر ایک جیسا ہونا چاہیے. اچھا, اس کے اوپر بھی میں نے آنا ہے کیونکہ آپ نے یہ بھی کہا ہے کہ انتخابات کے لیے اب جو ہے وہ آپ کے ظاہر ہے کہ قائد نے بھی یہ کہا ہے, چیئرمین صاحب نے بھی آپ کے کہا ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ نون کی طرف سے جو ہے وہ نہیں مل رہی. دیکھیں لیول پلینگ فیلڈ اگر نہیں ہوگی نا تو الیکشن ہو بھی جائیں گے تو اعتراضات اٹھیں گے. ہم یہ الیکشن اس لیے تاریخ کے موڑ میں سب سے اہم ہے کہ اس وقت عام آدمی بھی چاہتا ہے کہ ملک میں اکنامک اسٹیبلٹی ہے اور پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہے. تو اس کے لیے آپ صرف استحکام پارٹی سے استحکام نہیں آتا, الیکشن فری اینڈ فیئر ہونے سے استحکام آتا. اچھا, میں اس کے اوپر آپ سے بات کروں گی, لیکن پہلے ابرو صاحب کو, کیونکہ اب پی ایم ایل این نشانہ ہے نا, سب کا جواب جو ہے وہ اب آپ نے دینا ہے. تو ابرو صاحب یہ بات اس میں وزن ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ سب کو نہیں مل رہی, جو کہ چند صاحب بھی کہہ رہے ہیں, اور آپ کے خیال میں شہباز شریف صاحب کیوں گئے ہوں گے اچانک؟ لیول پلینگ فیلڈ جو یہ خود ہماری تذلیل ہے پولیٹیکل پارٹیز کی, کہ سسٹم ہمارا اتنا کمزور ہے کہ الیکشن کے لیے ہم کہہ رہے ہیں نا, الیکشن کمیشن کو ہم کیوں نہیں مضبوط بنا دیں, ایسا ادارہ بنائیں, سب پارٹیز بیٹھ کے. 18 امینڈمنٹ دیکھیں آئی نا, اس سے پہلے 58(2)B تھا, کبھی بھی اس کو کوئی ہٹانے کی ہمت نہیں کرتا تھا. پارٹیز بیٹھی اور الحمدللہ دیکھیں اس کو ابھی کوئی بھی 18 امینڈمنٹ کو چھیڑ نہیں سکا, چاہے کوئی چاہتا بھی ہو. بالکل. تو ہم کیوں نہیں الیکشن کمیشن ایک ادارہ اگر ہم اس کو صحیح طریقے سے بنائیں تو ہمیں فیوچر میں کبھی بھی کسی پارٹی کے لیڈر کو یہ کہنے کی کوئی نیڈ نہیں ہوگی کہ مجھے لیول پلینگ فیلڈ چاہیے. عوام ہے جس کو چنے, لیول پلینگ فیلڈ تو عوام بتائے گا نا کہ عوام جس کے ساتھ ہیں. بالکل. جہاں تک آگے دیکھیں اس سے واضح ہوتا ہے کہ ہم لوگ آزاد نہیں ہیں. کتنا بھی لیڈر ہو, کتنی بھی باتیں ہوں نا, اگر اچھا مجھے دکھ ہوا جب بلاول صاحب نے کہا نا کہ لیول پلینگ فیلڈ ان کو نہیں کرنا چاہیے. وہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کا بیٹا ہے, حالانکہ اس نے کبھی یہ نہیں کہا جتنا بے نظیر بھٹو صاحبہ کو. لیکن بے نظیر صاحبہ ہو, ذوالفقار بھٹو صاحب ہو, ان کا میچ نہیں ہے. پاکستان میں 100 اختلاف ہو کسی کو, لیکن ایک ہوتا ہے نا, مطلب ایک لیڈر کی اپنی خاصیت ہوتی ہے. بالکل بالکل. تو لیکن ان کو جو چیزیں ان سے آگے بھی نکلنا چاہیے. ابھی آ جائیں
کہ شہباز صاحب. جو آپ نے کہا شہباز صاحب, تو یقین کہ مجھے تو وہ قوالی یاد آ گئی نا. وہ قوالی آپ نے سنتے تھے نا, وہ امجد فرید وہ کہتے تھے کہ مدینے جاؤں مدینے آؤں. مجھے تو تعجب ہوا کہ ایک بندہ آیا ہے 24 گھنٹے میں واپس گیا, تو ٹکٹ ہی 9-10 لاکھ کی ہوگی نا. بلا وجہ اتنے پیسے جو ہے وہ ان کو خرچ کرنا کیا ہو گیا. لیکن بات یہی ہے کہ جو یہاں ہمیں مثال ملتے ہیں کہ ہم انقلاب لائیں گے, ایکچولی وہ یہی ہے انقلاب. ہو سکتا ہے وہ نہ جانا چاہ رہے ہوں, ان کو کسی نے بھیجا ہو کہ جائیں ذرا آپ. نہیں جانا ہی نہیں تھا نا, کیا تھا آج کل یہ تو میں نے بلال صاحب سے پوچھنا نہیں, جدید دور ہے, آنا چاہیے تھا, اس کی اتنی تکلیف کرنے کی ہے نہیں نا. اچھا بڑے المیہ بڑا یہ ہے کہ آپ جدید دور میں کال محفوظ اچھا نہیں, میں وہی بات کر رہا ہوں کہ مطلب وہ سمجھتے ہیں محفوظ ہے. اچھا وہ سمجھتے ہیں کہ کال محفوظ نہیں ہے, بات نہیں کر سکتے نا, اسی وجہ سے گئے نا. یہ خود ایک انفارچونیٹ ہے ہمارے سسٹم کی. صحیح بات ہے, دنیا میں ایسے نہیں ہوتا. صحیح بات کہ آپ صرف بات کرنے کے لیے کسی بھی جائیں. اچھا بلال صاحب, اب ساری توپوں کا رخ جو ہے وہ پی ایم ایل این کی طرف ہے. نہیں ایسے نہیں. پہلے تو یہ بتائیں کہ شہباز صاحب کو کیوں جانا پڑا؟ آپ کی پارٹی کو بھی انہوں نے کوئی اعتماد میں لیا, یا کچھ خفیہ ملاقاتیں ہوئی ہوں گی, کوئی خفیہ پیغام رسانی ہوگی جس کے لیے وہ گئے ہوں گے؟ اس دن میں ایک شو پہ تھا, میں ان کا نام نہیں لوں گا, تو کہیں بات آئی ان کے سی کے اجلاس کی, الیکشن کے متعلق موقف کی, بلاول صاحب کے بیان کی اور آصف علی زرداری صاحب کے بیان کی. تو ان کی ایک سینئر کالیگ ہیں جن کو میں رسپیکٹ کرتا ہوں, انہوں نے کہا کہ وہ آصف علی زرداری صاحب کی ذاتی رائے ہو سکتی ہے. اچھا جی, تو وہ ایک گڈ کاپ بیڈ کاپ کی اسٹریٹجی چل رہی ہے اس کے اندر. اب یہ کوشش ادھر بھی چل رہی ہے, جی کچھ مجھے لگتا ہے کہ ان کی شاید کوشش ہے, کیونکہ پولیٹیکل ان کے سینئر لوگ ہیں اور عرصے سے اور یہ ساری چیز کو سمجھتے ہیں, تو ان کا یہ خیال ہے کہ اپنے آپ کو پچھلی حکومت سے بھی ڈسٹنس کر لیں گے اور شاید کوئی ایسا بیانیہ بنانے کی کوشش ہے, مگر یہ کوششیں ہی ہیں. تو دیکھیے یہ الیکشن گڈ کاپ بیڈ کاپ پی ایم ایل این میں تو چلتا تھا. نہیں جی, ہمارا دیکھیے ہمارے ہاں یہ نہیں ہوتا کہ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ آراء ہوتی ہیں, مگر پھر اس بات پہ اتفاق ہے کہ فائنل فیصلہ میاں محمد نواز شریف صاحب کا ہے. شہباز شریف صاحب کے بھی لیڈر نواز شریف صاحب ہی ہیں, مریم نواز شریف صاحبہ کے بھی لیڈر نواز شریف صاحب ہی ہیں. آراء کا اظہار کبھی لوگ آپ کے شوز میں بھی کرتے ہیں, ہماری میٹنگز میں بھی کرتے ہیں, مگر لیڈرشپ اور فیصلوں کے اوپر اتفاق ہے. تو دیکھیے دوسری بات یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب قائد میاں محمد نواز شریف صاحب کے بلانے پہ وہاں پر گئے ہیں مشاورت کے لیے, اور ہوتا ہے دیگر یہ ایسی, اس میں کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے. اکثر ملاقاتیں ہوتی ہیں, کچھ چیزیں ہوتی ہیں. وہ تو ظاہر ہے بڑی بات نہیں ہے, لیکن اگر 24 گھنٹے کے فرق سے کوئی جائے دیکھیے گا. آج کل الیکشنز کا بھی سیزن ہے. ہم نواز شریف صاحب کی 21 اکتوبر کو آمد بھی ہے جو پاکستان آ رہے ہیں ویسے وہ. جی انشاءاللہ, اور آپ ہماری تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں. سمجھانے تو نہیں گئے کہ ٹون ڈاؤن کریں. شہباز صاحب تو ظاہر ہے ذرا مفاہمت والے آدمی. نواز شریف صاحب پارٹی کے قائد ہیں, شہباز شریف صاحب ہمارے پارٹی کے صدر ہیں. میرے علم میں نہیں ہے کہ کس معاملے کے اوپر یا کس بات کے اوپر مشاورت کے لیے ان کو بلایا ہے. آپ نے دیکھا ہے ہماری پارٹی کی سیکرٹری اطلاعات ہیں مریم منظیب صاحبہ, انہوں نے کل ایک آفیشلی اسٹیٹمنٹ بھی ریلیز کی یہی کہتے ہوئے کہ نواز شریف صاحب نے ان کو مشاورت کے لیے بلایا اور وہ جلد وطن واپس آئیں گے. چونکہ شہباز شریف صاحب بھی چاہ رہے تھے کہ آ کے جو ہمارا استقبال کا سلسلہ ہے, جو مریم نواز شریف صاحبہ نے آپ نے دیکھا کہ پچھلے دنوں میں کافی ہماری ایک ہیوی ایکٹیویٹی رہی ہے. سارا بلڈ اپ ہے ہمارا 21 اکتوبر کو نواز شریف صاحب کی آمد کے لیے, اور ایک بڑا پولیٹیکل ایونٹ ہے. ہمارے کارکنان میں ہمارے ووٹرز میں بھی جوش و خروش ہے. تو دیکھیے وہ واپس آ جائیں گے. بیانیاں لے کے آ رہے ہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے احتساب کرنا ہے, جنرل فیض کا کرنا ہے, جنرل باجوہ کا کرنا ہے, ثاقب نثار صاحب کا کرنا ہے. وہ تو ایک سٹنگ جج کی بھی بات کر رہے ہیں. تو یہ کیا قبولیت ہو جائے گی اس بیانیے کی؟ دیکھیے اس میں تو کوئی ایسی بات نئی بات نہیں ہے. مطلب کہ آپ دیکھیں کہ یہ بات تو میاں محمد نواز شریف صاحب نے پہلے بھی کی ہے, اور یہ بات نواز شریف صاحب کے بارے میں نہیں ہے. یہ بات اس بات کے بارے میں ہے کہ آج اگر عوام غربت کا شکار ہے, مہنگائی کا شکار ہے, تو یہ یقیناً یہ ایک حقیقت ہے کہ 2017 میں جو پروجیکٹ ہوا تھا اس کے نتیجے میں, اور جب تک ہم اس چیز کو یاد نہیں رکھیں گے یا اس چیز کو مسئلے کی جڑ نہیں سمجھیں گے تو ہم آگے جانے میں ہمیشہ ہمیں دقت ہوگی. تو یہی بیانیہ اور دیکھیے, اور یہ پاکستان کے خلاف ایک سازش تھی. نواز شریف صاحب کی ذات کا معاملہ نہیں ہے, یہ ایک اس کا خمیازہ پاکستان کے سب سے کمزور طبقات اور پاکستانی عوام کو بھگتنا پڑے. تو نواز شریف صاحب اسی پیرائے میں سینئر موسٹ اسٹیٹسمن ان دی کنٹری ہمیشہ اس طرح بات کرتے ہیں. یہ امپورٹنٹ بات ہے. دیکھیں نا, قبولیت بھی ایک ہے, مقبولیت اپنی جگہ پہ ہوتی ہے اور قبولیت ایک اپنی جگہ پہ ہوتی ہے. اصل وہی ہے. تو یہ جو بیانیہ ہے, کیونکہ بیانیوں کا دور آ گیا, تو یہ قبولیت حاصل کر پائے گا؟ مقبولیت تو شاید اس کو مل گئی ہے کسی حد تک. نہیں, میرے خیال میں اس لیے نہیں کر پائے گا کہ آپ نے گوجرانوالہ میں اسپیچ کی, پھر آپ نے باجوہ صاحب کی ایکسٹینشن بھی کر دی. ہاں, یہ بات بھی ہے. ایک ہی جماعت کے دو بیانیے,
بلکہ 3 بیانیے کہہ لیں. ایک پہلے ووٹ کو عزت دو والا، پھر میاں شہباز شریف صاحب والا بیانیہ. وہ کون سا ہے؟ یہ جو حکومت کی ہے انہوں نے، جو اب وہ کہتے ہیں کہ میں تو ہمیشہ آنکھ کا تارا رہا ہوں اور رہوں گا. مطلب آپ بوٹ کو عزت دو والی بات تو نہیں کر رہے نا؟ میں بھی نہیں کر رہی. نہیں وہ میں بھی یہ سوال بھی پوچھ رہی. میں بڑا کمزور آدمی ہوں. آپ میں نے اسی لیے کہا ہے میں بھی بڑی کمزور ہوں. میرے گٹیاں اتنا ٹیل نہیں ہے. پنجابی کی کہاوت میں لیکن یہ بات مانتے ہیں آپ کے، ٹھیک ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ ذاتیات کے وہ ایک طرف، لیکن یہی بیانیہ ہے جس کو کہ عمران خان صاحب لے کے چلے تو وہ مقبول ہوئے. دیکھیں عمران خان صاحب کا بھی بیانیہ جو ہے نا، میں اس لیے میں ان کے ساتھ رہا ہوں، ان کی کیبنٹ میں رہا ہوں. ان کا بیانیہ بھی یہ دیکھیں اپنی مرضی کا آپ کو جرنل مل جائے، جج مل جائے تو آپ کا اور بیانیہ ہو، اپنی مرضی کا نہ ملے تو پھر آپ کا اور بیانیہ. یہ پیپلز پارٹی نہیں کرتی ہے. یہ پیپلز پارٹی نے تو کبھی اپنی مرضی کا لگوایا ہی نہیں. پاکستان کی تاریخ میں ایکسٹینشن تو آپ نے بھی جنرل کیانی کو نہیں ایکسٹینشن دی. ہماری مجبوریاں ہوگی. ہم نے کبھی دعویٰ نہیں کیا، نہیں ہم نے کبھی دعویٰ نہیں کیا کہ ہمارا بیانیہ ان کے خلاف ہے، یا ہم نے کبھی دیکھیں شہید بی بی کا مقدمہ مشرف کے خلاف تھا، لیکن ہم نے اس کو آئینی طریقے سے رخصت کیا. ڈیموکریسی از دا بیسٹ ریونج. اس سے آگے ہمارے سسٹم میں طاقت ہی نہیں ہے. جو میاں نواز شریف صاحب نے ایک بات کی ہے نا، کیا ہمارے سسٹم میں اتنی طاقت ہے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ طاقت نہیں ہے. طاقت لانے کے لیے پہلے ہمیں ڈیموکریسی آئیڈیل کوالٹی آف ڈیموکریسی پہ جانا پڑے گا. طاقت لانے کے لیے ہمیں پارٹیوں میں جمہوریت لانی پڑے گی. طاقت لانے کے لیے ہمیں آپس میں مل بیٹھنا پڑے گا. رول آف لا کی طرف جانا پڑے گا. عدل کا نظام ٹھیک کرنا پڑے گا. جسٹس قیوم ماڈل یا افتخار چودھری ماڈل یا ثاقب نثار ماڈل یہ عدلیہ سے نکالنا پڑے. ان کا بیانیہ ایک موجود ہے جو کہ پہلے اس سسٹم سے سارے کی بات کر رہے ہیں. تو پیپلز پارٹی کا بیانیہ ہے کیا؟ پیپلز پارٹی کا بیانیہ ہماری لڑائی ہے غربت سے. روٹی کپڑا اور مکان جو سب سے پرانا نعرہ ہے نا، جس کو اس پہ میں بات کرتی ہوں. آج بھی سمجھتے ہیں کہ اس مہنگائی کے دور میں، غربت کے دور میں، غریب اور امیر کے فرق کے دور میں آج بھی جینون مسئلہ جو ہے نا 2 ہی ہیں. یا ہے جمہوریت کو طاقتور کرنا، یا نظام عدل ٹھیک کرنا، یا روٹی کپڑا مکان، یا روٹی کپڑا اور مکان، یا روٹی کپڑا اور مکان. لیکن ہم نے چارٹر آف ڈیموکریسی میں کہتے ہیں ہمارا بیانیہ کیا ہے. یہ بڑا اہم سوال ہے، اس کو ہم خالی نہیں چھوڑ سکتے نا. آپ نے بڑا اہم سوال کیا. پیپلز پارٹی کا چارٹر آف ڈیموکریسی میں ہم نے نظام عدل کے اوپر ایک شک ڈالی تھی، جس کا بنیادی فرق تھا ججز کی اپوائنٹمنٹ پہ. وہ ہمارا بیانیہ تھا جس پہ ہم عمل نہیں کر سکے. 18ویں ترمیم میں بہت ساری چیزوں پہ عمل ہو گیا، لیکن ہم اپنے دوستوں کی وجہ سے سچائی کمیشن پہ بھی عمل نہیں کر سکے. ہم سچائی کمیشن پہ عمل نہیں کر سکے. وہ بیانیہ جو بی بی شہید کا ادھورا مشن تھا وہی ہمارا بیانیہ ہے. نیب کے اوپر بھی ہم عمل نہیں کر سکے. اسی طرح صوبائی خود مختاری پہ ہم نے بہت سارا عمل کیا، لیکن بہت سارا نہیں ہو سکا. یہی ہمارا بیانیہ ہے. اچھا میں یہ اس پہ بریک لینا چاہ رہی ہوں ابرو صاحب. میں بریک کے بعد انتخابات سے پہلے یہ بیانیے کتنے اہم ہوں گے، تحریک انصاف کے لیے بھی کچھ خبریں ہیں. بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ابرو صاحب اب دیکھیں نا، جس کو جو سوٹ کرتا ہے وہ اس کو اس کے حساب سے ڈیل کرتا ہے. پی ٹی آئی کو جو سوٹ کیا انہوں نے اس کے حساب سے، کچھ آپ کے فیوریٹس تھے، کچھ ان کے فیوریٹس، کچھ ان کے فیوریٹس. چلے پیپلز پارٹی کہتی ہے ہمارا کوئی فیوریٹ نہیں تھا کیونکہ ہم نے کسی کو نہیں لگایا. مگر یہ ایک المیہ رہا کہ ایک پورا رجیم آیا جس کے اندر اس وقت آپ بھی ووٹ کو عزت دو تو نہیں کہہ رہے تھے. اب آپ ووٹ کو عزت دو کی شاید بات کر رہے ہوں. اس وقت نہیں، آپ اس وقت جمہوریت کی بات نہیں کر رہے تھے جو اب آپ جمہوریت کی بات کر رہے ہیں. تو یہ سب کی چوائسیز کیوں ہوتی ہیں؟ دیکھیں سمپل، جب تک آپ کے ملک کا سسٹم نہیں بنے گا نا، یہ کہا جائے کہ سسٹم جب تک نہیں بنے گا ملک تب تک مضبوط نہیں ہوگا. کسی بھی سسٹم دیکھیں بیسیکلی کسی بھی حکومت کے آنے کے لیے ہمارے پاس ایک ہی ادارہ ہے نا، وہ الیکشن کمیشن ہے. صحیح. اس کے بعد اس کے جو کنسرن ہماری جیسے عدلیہ ہے یا ہمارے جیسے پولیس ہے. ہم تو ابھی تک، میں تو شاید مطلب پی پی نے جب اور نون لیگ نے 18 امینڈمنٹ لائی نا، یا ابھی جتنی یہ 500-600 بل لائے نا، ان کو پولیس ایکٹ پہ کام کرنا چاہیے تھا. ہماری پارٹی کو بھی کرنا چاہیے تھا، ہماری پارٹی نے نہیں کیا. ان سب کو مل کے جب تک آپ پولیس ایکٹ میں چینج نہیں لاتے نا، تب تک تو آپ کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے. کوئی بھی بندہ آ جاتا ہے، ایک 17 گریڈ کا ASP اٹھ کے اچھے بھلے کی جا کے پگڑی اتار کے رکھ دیتا ہے، اس کو جیل میں ڈال دیتا ہے. پھر وہ کورٹیں ہیں، آپ کورٹوں کا خود آپ نے دیکھا ہے. دیکھیں معیار ایک ہونا چاہیے. جب آپ اس کو مطلب ٹلٹ کریں گے نا، کسی بھی پارٹی کو اس کو سپورٹ نہیں کرنا چاہیے. ہم سب نے مل کے پہلے عدلیہ،
पुलिस, इलेक्शन कमीशन, जब ये सारे डिपार्टमेंट आप सेट करेंगे तब जाके ब्यूरोक्रेसी आपके कंट्रोल में आएगी। इस वक्त हर बंदा अपना अपना काम ले रहा है। जहाँ तक बयान है ना, देखिए हमें सिर्फ पिछले 16 अच्छा मैं अपनी गवर्नमेंट की बात करता हूँ। आप देखें जब 10 अप्रैल का वाक़या हुआ या 10 अप्रैल को जब कोर्टें लगी 22 को, तो हमारी पार्टी ने काफ़ी तनकीद की। जब वो आपने देखा आगे चल के जब केसेस बने और या कुछ और चीज़ें हुई, मतलब इलेक्शन कमीशन जैसे पंजाब और केपी का इशू आया, तो आपने देखा कि पार्लियामेंट में उसी अदलिया का क्या असर किया गया। अच्छा, जहाँ तक ये कि पीपल्स पार्टी का सेम मौक़िफ़ रहा, ये ऐसे भी नहीं है। आपने देखा ना पीपी का मौक़िफ़ अदलिया के लिए क्या था उस वक्त। हालांकि पीपी माजी में बहुत टारगेट हुई है, लेकिन उसी साकिब निसार ने, जिसको आप तनकीद का निशाना बनाते हैं, देखें बिलावल साहब के लिए उन्होंने क्या कहा कि जी किसी बच्चे से भी हिसाब लिया जा सकता है, बच्चा है ठीक है, उसके अकाउंट में कैसे बिलियंस आ गए, कोई इशू नहीं है, आगे चलना है। ये चीज़ें हैं, ये फेवर है, आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। उसके बाद आप देखिए अदलिया के लिए जब मौलाना फजल रहमान डी चौक पे से आगे चलकर रेड जोन में खड़ा हुआ, आपने देखा कि 2 बंदे भी जमा होते थे तो आईजी इस्लामाबाद या इंतजामिया उनका क्या असर कर देती थी। वो देखें हज़ारों लोग आके यहाँ बैठ गए अदलिया के सामने, उन्होंने जो बोला उसमें सारी पार्टीज शामिल थी। ठीक, उसमें पीपल्स पार्टी भी थी, नून लीग भी थी, मौलाना साहब भी थे, लेकिन वो थे सब सारे बेरोजगार। अच्छा, कोई भी एमएनए नहीं था, सेनेटर नहीं था। मगर अब तो देखे ना, लेकिन उनको नहीं करना चाहिए। ऐसा है अबड़ो साहब जिसकी नज़र में सब बराबर है, और वो है नैब। देखिए एक ऐसा ही है ना, नहीं एक चीज़ देखें, मैं पीटीआई से ताल्लुक़ रखता हूँ। ठीक, ये अमेंडमेंट जो लाई ना अभी, मतलब पीडीएम या नून, मतलब सारी जमायतें, आप उनकी सारी अमेंडमेंट को भी गलत नहीं कह सकते। देखिए लेकिन आपके चेयरमैन गए ना, नहीं मैं आता हूँ, मैं उसी बात में आ रहा हूँ। देखें आपके अब उनका नुकसान भी सबसे ज्यादा उन्हीं को होगा। हाँ, ये कौन सा कानून है कि नैब का ऑफिसर 17 ग्रेड का वो कोई एनानिमस एप्लीकेशन दिला के वो आके किसी को भी उठा ले और इंक्वायरी की स्टेज के ऊपर अरेस्ट कर ले। 22 ग्रेड के ऑफिसर को उठा ले, जो 22 ग्रेड का ऑफिसर सीएसएस करके आया, पीएसपी बन के आया, उसको उठा के आप 17 ग्रेड का नैब का ऑफिसर तब बना जब वो सीएसएस नहीं कर सकता। तो बात ये है कि ये गिरज जाए। नंबर 2, इस पे एक अच्छी अमेंडमेंट थी इनकी कि भाई अगर आईओ गलत इंक्वायरी करता है तो उसको 5 साल की पनिशमेंट होनी चाहिए। दूसरी आप देखें एनानिमस, तो क्यों गए खान साहब इसके नहीं, खान साहब तो देखें, खान साहब काफ़ी वजूहत थी ना, पीपी से पीडीएम से काफ़ी गलतियाँ हुई, क्योंकि लाजमी ये मुश्तरका एक बिल आना चाहिए था क्या 500 मिलियन की करप्शन, ये ऐसी क्लासेस हैं। अब ये मेरा बिल मेरी मर्जी हो गया। अच्छा नंबर दो आप देखें, वो और भयानक थी कि जो बंदा है उसके बीवी बच्चे उनकी जो एसेट्स हैं उसके डिक्लेयर नहीं, मतलब वो उसका ताल्लुक नहीं होगा, ऐसे कैसे हो सकता है? अच्छा, ये क्यानी साहब ये बात वो तस्लीम कर रहे हैं कि बहुत सी गलतियां हुई। अब देखिए ना, अब नैब तो सबको करेगा। अभी हमने देखा पीपल्स पार्टी की एक लंबी लिस्ट आ गई है जिसके ऊपर इंक्वायरियां, भी पहले इंक्वायरियां थी, रेफरेंसेस थे। तो क्या जिसको जो सूट करता है वो इसी तरह करता है? अब पहले एहतसाब होगा फिर इंतखाब होगा आपके ख्याल में? बहुत शुक्रिया जी। देखिए, सबसे पहले मैं 2 बातें आबरो साहब ने की हैं, वेरी ब्रीफली उनको एड्रेस कर लूँ। आप बड़ी अच्छी बात की आबरो साहब ने कि इलेक्शन कमीशन को हमें स्ट्रेंथन करना है। 18वीं तरमीम का ने हवाला भी दिया। अब आप 2017 की इलेक्शन एक्ट जिस तरीके से बना था, आपको याद होगा कि जब पीटीआई धरने भी कर रही थी तब कोई तकरीबन 100 से ज़ायद उस स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग्स हुई थी जो बनाई गई थी इलेक्शंस एक्ट के लिए, और उसके अंदर जब ये धरने कर रहे थे तब भी इनके लोगों को उसमें एक्ट की मशावरती अमल में शामिल किया गया था। उस टाइम पर भी इनको रखा गया था साथ, और हमने कोई भी ऐसा स्टेप उस टाइम पर नहीं उठाया था जिसमें इलेक्शन कमीशन की ओनरशिप ना हो। इस तरीके से संजीदा तरीके से लॉज बनाए गए थे जो सस्टेनेबल हों, जिसके ऊपर सबका इत्तफाक हो। हमने देखा कि जब पीटीआई की हुकूमत आई तो ये चाहे वो ईवीएम्स हों या और चीज़ें हों, बिल्कुल इलेक्शन कमीशन ही उनको ऑन नहीं कर रहा था। तो आप देखिए, ये बातें इस तरीके से फिर नहीं होती, फिर इसके लिए वो संजीदगी और बड़ा दिल चाहिए होता है। दूसरी बात आपने जो उन्होंने की कि जी पार्लियामान और जुडिशरी का आमना सामना होना, माजरत के साथ वो पार्लियामान और जुडिशरी का आमना सामना नहीं था, वो सुप्रीम कोर्ट के एक मखसूस बेंच का एक गलत फैसलों के ऊपर, जिसके ऊपर वो अपने ब्रदर जजेस को भी नहीं मनवा सक रहे थे कि इधर अदल हो रहा है, उसके ऊपर यकीनन पार्लियामान ने पार्लियामेंट की सॉवरेंटी के ऊपर आवाज़ उठाई थी, और वो आइंदा भी इस तरह हो तो बिल्कुल करना चाहिए। अब जो आपने नैब के मुतल्लिक सवाल किया जी, देखिए हमारी हुकूमत ने तो नैब के एक्ट में तरामीम इसलिए की क्योंकि हम समझते हैं कि इस मुल्क ने बड़ा नुकसान भुगता है, और हमारी जमात के लोगों ने सबसे ज़्यादा उसकी विक्टिमाइजेशन उस लॉ के तहत, ब्लैक लॉ के तहत फेस की थी। हमारा तो वक्त गुजर गया, हमारे तो केसेस भी गुजर गए। आप जिन केसेस का कह रही हैं फिर से खुल गए हैं, ये चला लें।
ہمارے تو لوگ اس عمل سے گزر گئے ہیں. ورسٹ وکٹمائزیشن، اسٹیٹ کا ہر ٹول استعمال ہوا، جیلوں میں پھینک دیا آپ نے. دیکھیے ہمارے لیے تو بڑا آسان تھا، ہم نہ یہ ترامیم کرتے. اور آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں، اب تو باری عمران خان صاحب کی اور ان کی پوری جماعت کی. بالکل انکوائری کے اسٹیج کے اوپر اور 90 دنوں کے لیے اندر جائے گا جو بھی جائے گا. اگر ہمارا فوکس وکٹمائزیشن ہوتا تو ہم کبھی یہ ترامیم کرتے ہی نہ. دیکھیے بنیادی مقصد ان ترامیم کا کیا تھا کہ ان 4 سالوں میں چلے ان کا عمران خان صاحب جن کا بنے تو مسلط شدہ وزیر اعظم تھے، مگر اگر اصل شوق چیئرمین نائب یا تھانے کا ایس ایچ او بننا ہی تھا، انہوں نے تھانے داری کا اپنا شوق تو پورا کر لیا، مگر اس کے اندر آپ کی بیوروکریسی مفلوج ہوگی. آپ کے لوگوں نے کاروبار کرنا چھوڑ دیا. اس چیز کو ختم کرنے کے لیے، اس فضا کو ختم کرنے کے لیے، اس ریاست کو چلانے کے لیے، اس پہیے کو آگے چلانے کے لیے ہم نے ترامیم کی تھی. اگر ایک پارلیمنٹ کی ہوئی ترامیم کو ایک مخصوص بینچ جاتے جاتے چیف جسٹس صاحب اگر یہ مناسب سمجھے ہیں کہ اپنی جس بھی جو بھی ان کی ریزننگ تھی وہ کر گئے تو ٹھیک ہے، اب یہ بھگتیں. اچھا یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اب میں ایک بریک لیتی ہوں. بریک کے بعد کیا یہ جو نیب ہے یہ اثر انداز ہوگا اگلے انتخابات کے لیے؟ یہ بہت اہم نقطہ ہوگا. اور پھر نواز شریف صاحب کیا واپس بھی آ سکیں گے؟ بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اب ندیم افضل چند صاحب، اب نیب کتنا اثر انداز ہوگا اور کیا نواز شریف صاحب واپس آئیں گے؟ میں نہیں سمجھتا کہ وہ کوئی کرپشن ختم کرنے کے لیے کہ وہ ادارہ بنایا گیا تھا. تو اب پھر ایسا ہی ہوگا. وہ ادارہ پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے بنایا گیا تھا، اور پولیٹیکل انجینئرنگ ہی آج بھی ہو رہی ہے اس ملک میں. سچی بات ہے. اب کس کی فیور میں ہوگا؟ اب یہ میں جواب نہیں آپ کو دے سکتا. نہیں دے دینا. نہیں ابھی فی الحال بولے نا، ہم آپ سے ایکسپیکٹ نہیں کرتے کہ آپ آدھی بات کریں. نہیں میں تھوڑا سا بزدل ہو گیا ہوں، اب میں اس پہ کھل کے نہیں بات کر رہا. یہ فیصلہ آپ کا. اچھا یہ فیصلہ آپ. نہیں آپ کی جماعت سگنل تو دے رہی ہے کہ جی نون لیگ کے لیے لیول پلینگ فیلڈ، نون لیگ کے لیے آپ نے تو بڑے کھل کے بات کی ہے. ہم نے کچھ اختیار دیا ہے عزت صاحب کو سی سی میں بیٹھ کے دے دیا. تو میرے خیال میں جب تک وہ ہماری کچھ چیزیں ان کے جو نون لیگ کے ساتھ، پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ یا اسٹیک ہولڈر کے ساتھ بات چیت مکمل نہ ہو جائے، میں تھوڑا سا احتیاط کرنا چاہتا ہوں. اچھا. دوسرا جو آپ نے سوال کیا میاں نواز شریف صاحب کے واپس آ سکیں، دیکھیں جو انہوں نے بیانیہ 2-3 دن سے بنایا، اس بیانیے سے تو وہ واپس نہیں آئیں گے. ہاں میاں شہباز شریف والا چورن بیچنا ہوا تو وہ پھر آ جائیں گے. بڑی سیدھی سی مختصر مگر جامع. میں مطلب اگر میاں شہباز شریف صاحب والا بیانیہ بنایا تو پھر آ جائیں گے، ورنہ نہیں آئیں گے. ابرو صاحب یور ٹیک سر، نیب پھر استعمال ہوگا، کس کے لیے ہوگا، اور کیا میاں صاحب واپس آئیں گے؟ میں نے آپ کے شو میں پہلے بھی جیسے کیا تو میں نے پارٹی سے ہٹ کے بات کی، لیکن مجھے افسوس ہوا جو نون لیگ کے بھائی بیٹھے ہیں کہ یہ بھگتے ہیں یہ کریں. بھائی بات یہ ہے کہ 18 تک آپ کی گورنمنٹ تھی، کیسز کس نے بنائے تھے میاں صاحب پہ؟ پی ٹی آئی تو نہیں تھی نا اس وقت. لیکن بینیفیشری پی ٹی آئی. میں آتا ہوں، میں اسے کیا بینیفیشری دیکھیں. آپ سمجھتے ہیں نا کہ 2018 کے الیکشن ہوئے، آر ٹی ایس ہوا، یہ ہوا، یہ بینیفیشری نا. مجھے آپ یہ بتا دیں نا، ابھی یہ 16 مہینے پہلے جو حکومت آئی یہ کون سے آر ٹی ایس پہ آئی تھی؟ اسی آر ٹی ایس سے یہ الیکٹ ہوئے تھے نا سارے لوگ. اس کو چھوڑ دیں. میرے ساتھ وہ شہادت امان بھائی دوست ہیں، ہمارے کولیگ ہیں، بیٹھے تھے، اس نے بھی آر ٹی ایس کا ذکر کیا. میں نے کہا یہ سندھ میں جو حکومت آپ کی آئی 2018 میں، یہ کون سا آسمان سے نیا آر ٹی ایس آیا تھا؟ بات ہے یہاں پسند ناپسند کی. ہم لوگ کافی سچ بول نہیں پاتے، جس کو جو سوٹ کرتا ہے وہ بول. بھائی وہی آر ٹی ایس تھا نا. ابھی 16 مہینے میں آپ کی گورنمنٹ وہی ایم این ایس تھے، وہی یہاں اسی سسٹم سے آئے تھے نا. نمبر 2 جی ہم بھگتیں گے. وہ بھائی بھگتیں گے، ہر کوئی اپنے اپنے حساب سے فیس کر لیتا ہے، کوئی چیز بھی نہیں رہ جاتی. بھگتے ہیں تو دیکھیں بھگتنا تو ان کو چاہیے. ابھی بھی آپ نے سوال پوچھا کہ میاں صاحب آئیں گے نہیں آئیں گے، یہاں سے رائے آئی کہ نہیں آئیں گے. میں بھی آپ کو کہتا ہوں نہیں آئیں گے. آنا چاہیے تھا ان کو. بولا 50 روپے کے اسٹیمپ پیپر پہ جانا، یہ کوئی سامنا کرنا ہے کیا؟ باقی جہاں تک ان کو ہے نا، ابھی دیکھیں پی ایم صاحب لاسٹ تقریباً 6-7 مطلب ہفتوں سے جب حکومت میں ایک چیز آپ کو ایڈ کروں، وہ بار بار کہہ رہے تھے کہ میں نے ڈھیلے کی کرپشن نہیں کی اس گورنمنٹ میں 16. میں ان کو آپ کے پروگرام سے بتاتا ہوں. دیکھیں بات یہ جیسے اب چند صاحب نے بھی کہا نا کہ یہ اپنے لوگوں کو بھی ہائی لائٹ کرنا چاہیے نا، جو بینیفیشری آپ کے ہیں، آپ کے ساتھ ہیں. ٹھیک. میں ایک آپ کو بتا دوں، 765 kV ٹرانسمیشن لائن داسو ٹو اسلام آباد، تقریباً $750 ملین کا جو ہے وہ پروجیکٹ ہے، ورلڈ بینک فنڈڈ ہے. آپ ان سے پوچھیں گے اس کے لنگڑیال نے کیا کیا ہے، سیکٹری نے، اور خرم دستگیر نے کیا کیا ہے. ہاں بالکل اس میں ڈھیلے کی کرپشن نہیں ہے، اس میں بلینس کی کرپشن ہے. آپ لائیں نا، پہلے تو نیب کو وہ کیس دیں. میں سینٹ اسٹینڈنگ آپ کے پاس ثبوت ہے نا، کیونکہ اب ہمیں ثبوت کیا، میں کہتا ہوں پوری مسلم لیگ کو جہاں بلائیں، میں اکیلا کھڑا ہوں گا، پوری مسلم لیگ کو بلائیں. اچھا میں ایک چیز کروں، اب یہ پروگرام ختم ہونے والا ہے، آپ نے اتنی امپورٹنٹ بات، میں سینٹ میں اسٹینڈنگ کمیٹی کا پاور کا چیئرمین ہوں. آپ بلائیں. میں 6 مہینے سے اس کیس کو دیکھ رہا ہوں.
पूरी इनकी कोशिश है केस खत्म हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो पहले तो इससे शुरू करें ना कि भाई नए बाग तैयार है और चले हम तो भुगतेंगे ना, अभी बार बार ये भुगतेंगे, भुगत रहे हैं भाई, आगे भी जो नसीब होगा उसको हर कोई फेस कर लेगा। ठीक बात। लेकिन आपके लोग जो हैं जो दूध के धुले हैं वो भी तो आ जाएं थोड़ा सामने। ये इसका जवाब दे, दूसरा मियां साहब वापस नहीं आएंगे। मियां साहब बिल्कुल वापस आएंगे, 21 अक्टूबर को आएंगे। मेरी बात आपने आधे मिनट, मेरा आधा मिनट आप और मुझे सुने। 65 बिलियन, ठीक 65 बिलियन जब इसाक डार साहब आए थे, आपको याद है कि अप्रैल 2022 से जून 2022 तक डॉलर के रेट में वेरिएशन थी, ठीक। तो उसमें हुआ क्या था कि एलसीज जो है इशू नहीं कर रहे थे बैंक, ओवर इनवाइसिंग थी। डॉलर का रेट था 220, एलसीज इशू में 240-45 पे, ठीक। वो मैंने मैटर उठाया था और इसाक डार साहब जब आए तो उसने सितंबर में उसको इंट्रोड्यूस किया कि 65 बिलियन बैंकों ने लिए। मुझे ये बता दें वो पीएम साहब जो कह देंगे ढीले की कदम, वो 65 बिलियन प्राइवेट बैंकों के जेब में पड़े हैं, वो क्यों वहाँ पड़े हैं या वहाँ से निकालेंगे किसके जेब में? आपका चूंकि बातें बहुत सारी की जी आबरो साहब ने। जी जी देखिए गुजारिश और किस बयानी के साथ आएंगे ये भी ऐड कर। आबरो साहब बुरा मान गए तो मैं इनको ना, नहीं मैंने चीजें आपको बताई। पीटीआई की जमात की इन्होंने कहा कि जी हम भुगते हैं कि उन्होंने 5 दफ़ा ये फिक्रा दोहराया। बिल्कुल मैं कहूँगा और मैं इस पे डटा हूँ और मैं बात करूँगा क्योंकि जिस जमात की नुमाइंदगी कर रहे हैं और कुछ बातें यकीनन आबरो साहब ने कही ऐसी और यकीनन ये हमें कुछ चीज़ों के ऊपर एक संजीदा तरीके से मसाइल का हल आगे लेके जाना है, मगर ये हल्की बातें नहीं हैं। ये जो आपके नैब कवानीन के ऊपर या नैब के ऊपर मौक़िफ़ है और हाई मॉरल ग्राउंड आप ले रहे हैं, ये आपको तब याद था जब मरियम नवाज़ को बाप के सामने गिरफ्तार किया, जब शहबाज शरीफ को एक केस में उठा के दूसरे में लेके जाते थे, साद रफ़ीक, शाहिद खाकान अब्बासी। देखिए ये लंबी फहरिस्त है, हर आपको देखिए ये हकीकतें उस टाइम पे खामोशी से, और आप कहते हैं कि आप बेनिफिशियरी किस चीज़ के थे। 2017 से आपको कुर्सी पे बैठाने के लिए एक प्रोजेक्ट के तहत आप कहते हैं हमारे आने से पैसे केसेस शुरू हुए थे, वो हो ही आपको कुर्सी पे लाने के लिए थे। उसके बाद आपने 18 के बाद कौन सी करेक्शन की है? 22 तक ये अमल चलता रहा है। इमरान खान ने निगरानी की है। अमेरिका में जाकर वो बंदा कहता है मैं ऐसे ही उतारूंगा, उस बंदे का लेवल कभी थानेदार से ऊपर आया नहीं है। अब आप अचानक कहते हैं कि जी ये इस तरह, देखिए यू कांट जस्ट डिसोन इट एंड दीज आर रियलिटीज जिसका खमियाजा आज तक कौम भुगत रही है। आप कहते हैं आप बेनिफिशियरी नहीं है। करप्शन की भी बात की उन्होंने कि हुई है ट्रांसमिशन लाइन के अंदर। देखिए वो तो मेरा कौन भुगतेगी, उसमें भी कौन भुगतेगी। देखिए मेरा आई थिंक आप शायद सर स्टैंडिंग कमेटी के भी चेयरपर्सन हैं, तो देखिए वहाँ पे इनके पास फोरम है, कॉन्स्टिट्यूशनल फोरम है, ये समझते हैं कोई ऐसी चीज़ लोगों को तलब करें। अब मीडिया का भी फोरम है, बात करें। कोई अगर इनको लगता है, मेरे में ना ही ऐसी है ना ही पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ऊपर आज तक जितने भी नैब के केसेस बने थे, कोई भी पब्लिक ऑफिस के करप्शन के केसेस पॉलिटिकल इंजीनियरिंग तो नहीं होगी तो देखिए नैब के केसेस की। अब नहीं, देखिए हमने तो नैब के अंदर तरामीमी वो की ताकि ये अमल रुके। हमारा अमल गुजर गया था, हमारे लिए आसान था कि हम ये भी उस अमल से गुजरें, मगर हम उसी करेक्शन को ताकि चीज़ों को इंस्टीट्यूशनलाइज करें, डिस्क्रेशनरी ताकत किसी भी एक शख्स की कम हो, हमने यही कोशिश की है। मगर ये चीज़ अब, मगर मैंने इस टाइम पे इसलिए ये बात की क्योंकि पीटीआई ने जश्न मनाया था जब ये सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, और मैं इनको ये बताने का मकसद ये था कि यही भुगतेंगे कि जिस चीज़ का आप जश्न मना रहे हैं, जैसे पीएमएल पहले मिठाई खिलाती थी उसके बाद भुगतती थी, इस तरह से ये भी पहले मिठाई खिला चुके हैं। उसके बाद अब्रो साहब की पहली दूसरी बात पूरा प्रोग्राम हो सकता है करप्शन के ऊपर, वो तो करना चाहिए। देखें पीटीआई का जो नॉन पॉलिटिकल एटीट्यूड था ना, उसी वजह से आज मसाइल का शिकार है, और ये भी हकीकत है। ये वो कभी तस्लीम कर ले तो इस मुल्क को हमने देखे, आपका प्रोग्राम खत्म होने वाला है, इस मुल्क को आगे कैसे लेके चलना, वो उसके ऊपर बात करनी चाहिए। बिल्कुल, उसके लिए फिर सबको इकट्ठे होना पड़ेगा, उस पे सबको कट डायलॉग करना पड़ेगा, इंक्लूडिंग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चेयरमैन, सबको। लेकिन वो आ जाएंगे, चेयरमैन साहब आ जाएंगे। मेरे ख्याल में अगर नहीं आएंगे तो फिर ये इसी तरह भुगतेंगे जी, फिर इसी तरह भुगतेंगे। बैठ के देखें, एहतसाब और रियासत और निज़ाम हुकूमत ये अलग-अलग चीज़ें हैं। जी बिल्कुल, इन सब को आप क्या इस तरह इकट्ठे नहीं कर सकते। उनको अलग रखना पड़ेगा, होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, क्रॉस द बोर्ड होना चाहिए, अदल की बुनियाद पे होना चाहिए। बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल है यही सबसे बड़ी बात है कि सियासतदान अगर एक जगह बैठ जाएं, एक चीज़ के ऊपर, एक एजेंडे पे बैठ जाए, जैसे 18वीं तरमीम अब्रो साहब ने कहा कि सबने की, उसको ख़त्म करना नामुमकिन हुआ है। इसी तरह अगर बैठ जाए कि हम पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन में हथियार नहीं बनेंगे, आलाए कार नहीं बनेंगे, तो सियासी निज़ाम मजबूत होगा। गुफ्तगू आपने सुनी, फैसला आपका।